السلام علیکم۔ پاکستان سے امریکہ جانے کے انتظار میں بیٹھے افغانیوں کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو گیا۔ اس وقت ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 20,000 ایسے افغانی موجود ہیں جو امریکہ جانے کے انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے دستاویزات مکمل ہو چکی ہیں، لیکن امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد ان کے لیے امریکہ جانے کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے ان افغانیوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، کیونکہ یہ اپنی پاکستان میں اسٹے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کر رہے۔ پاکستان نے اب یہ شرط عائد کر دی ہے کہ جو بھی افغانی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرائے گا تو وہ ویزا ایکسٹینشن 6 مہینے کی بجائے 1 مہینے کے لیے ہوگی، اور اس کے لیے انہیں خاص فیس ادا کرنی ہوگی۔ لیکن یہ افغانی ایسا کرنے سے گریز کر رہے ہیں، اور جو افغانی اپنا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرائے گا اس کا پاکستان میں رہنا اب ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستانی فورسز نے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور جو گرفتار ہوگا وہ ڈیٹینشن سینٹرز میں جائے گا۔ تو یہ آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے، اور 31 جولائی کے بعد اس میں مزید تیزی آنے کا امکان ہے۔ میں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ طالبان حکومت کے آنے کے بعد افغانیوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان اور دوسرے نیبرنگ کنٹریز میں چلی گئی۔ یہ وہ افغانی تھے جو طالبان کو ناپسند کرتے تھے، یا پھر یہ کہ یہ شمالی اتحاد کے پارٹنرز تھے، یا پھر انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنی وفاداریاں طے کر لی تھیں، اور امریکہ سے ان وفاداریوں کے بدلے میں انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ جب امریکہ یہاں سے جائے تو انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ یہ امریکی فورسز میں نوکریاں کرتے رہے، یہ امریکی فورسز کے ساتھ کام کرتے رہے، یا وہاں آپریشنز میں حصہ لیتے رہے، یا شمالی اتحاد کے فرنٹ مین بن کے وہاں کام کرتے رہے۔ لیکن جب طالبان رجیم آیا تو ان لوگوں کے لیے وہاں رہنا ممکن نہیں رہا۔ تو جو بائیڈن انتظامیہ نے ایسے 20,000 افغانیوں کو کہا کہ ان کو وہ امریکہ لے جانے کے لیے تیار ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ افغانی پاکستان میں آگے، اسلام آباد ان کا مرکز بنا، وہاں اسلام آباد میں انہوں نے مکانات کرائے پہ لیے، ہوٹلوں میں رہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ غور کریں تو آپ کو افغانیوں کی بہت بڑی تعداد نظر آئے گی۔ تو ان کے لیے انیشلی یہ تھا کہ یہ پاکستان میں رہتے ہوئے 6 مہینے کے ویزے کے تحت، ایکسٹینڈیبل ویزا ہے کہ ہر 6 مہینے بعد ایک مخصوص فیس دینے کے بعد یہ اپنے ویزے ایکسٹینڈ کرا سکتے تھے۔ اب جو بائیڈن انتظامیہ کے جانے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ گئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی امریکی پالیسیز بالکل چینج کر کے رکھ دیں۔ اب امریکی پالیسیز یہ ہیں کہ وہ افغان شہریوں سمیت دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگوں کو اپنے ملک میں لانے کے لیے یا امیگریشن دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی امیگریشن پالیسی بالکل چینج ہو گئی، اور افغانی اس میں سر فہرست ہیں کہ ان کو اپنے ملک میں نہیں لے کر آنا۔ تو جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے کے بعد تقریباً 20,000 افغانی ایسے ہیں جو پاکستان کے اندر پھنس چکے ہیں۔ یہ اگرچہ پیسے والے ہیں، ان کے پاس پیسے تھے، اختیارات والے لوگ تھے، لیکن ایک خاص مدت تک آپ کسی دوسرے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ یہ ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، مکانوں میں رہ رہے ہیں، یہ یہاں پر افغانستان سے آ کر پاکستان کے اندر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ انہیں جلد از جلد امریکہ جانا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی فلائٹس تک طے ہو گئی تھی، بک ہو گئی تھی، 13 جنوری کی فلائٹ تھی، آخری فلائٹ جس کے اندر افغانیوں نے جانا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ایگزیکٹو آرڈر آنے کے بعد وہ لوگ افغانستان کے شہری امریکہ نہیں جا سکے۔ اب ان کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے، اور پاکستان نے بھی اپنی ویزا پالیسی چینج کر دیا۔ پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ جو افغانی پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں ان شرائط کے تحت، تو انہیں ہر 1 مہینے بعد اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرانا پڑے گا، اور ویزا ایکسٹینشن کے لیے انہیں 6,000 فیس دینی پڑے گی۔ اب یہ افغانی جو پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور امریکہ جانے کے خواہش مند ہیں، انہوں نے ان ویزاز کو ایکسٹینڈ کرانا بند کر دیا ہے۔ اس پروسیس کے بعد اب پاکستانی فورسز ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ پاکستانی فورسز تو پہلے ہی چاہ رہی تھیں کہ افغان شہری جو اللیگلی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کو واپس ان کے ملک بھیجا جائے۔ تو اب جو شہری ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرائے گا تو وہ اللیگل ہوتا جا رہا ہے، اور جو بھی اللیگل ہوگا وہ پکڑا جائے گا، اس کو واپس اس کے ملک بھیج دیا جائے گا، خواہ وہ افغانستان ہو یا خواہ وہ کسی بھی دوسرے ملک کا شہری ہو۔ پاکستان نے اللیگل فارن ریپیٹریشن پروگرام شروع کر دیا ہے، جس کے تحت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان کو شہریوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں لے جایا جا رہا ہے جو فارنرز اللیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور انہیں وہاں سے ان کے ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو زیادہ بڑی تعداد پاکستان کے اندر ایسے شہریوں کی ہے جو فارنرز کی ہے وہ افغانی ہیں، اور یہ 20,000 افغانی اس وقت
پاکستان کے لیے ایک پرابلم بن چکے ہیں، کیونکہ نہ یہ ویزے ایکسٹینڈ کرا رہے ہیں، جو ویزا ایکسٹینڈ کرا رہا ہے وہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہے۔ اب اس آپریشن کو مزید ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے، مزید سختی لانے کے لیے پاکستان نے، کیونکہ اسلام آباد کے اندر ان کی پریزنس بہت موجود ہے اور پاکستان کو اس بارے میں ہمیشہ سے شکوک و شبہات رہے ہیں کہ جو افغانی انلیگلی پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں وہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں، یا دہشت گردی کے سہولت کار ہو سکتے ہیں، یا اس دہشت گردی کے نیٹ ورک کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ دارالحکومت کے اندر سے افغانیوں کو انخلا یقینی بنانا ہے۔ تو اب پاکستان نے جو ویزا پالیسی ہے اس کے اندر مزید سختی کر دی ہے، اور اب پچھلے 1 مہینے سے تو ویزا لگ ہی نہیں رہا۔ تو اب ان افغانیوں کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے کہ جن کے پاس یا تو 6 مہینے کے پرانے ویزے تھے اور ان کے پاس ابھی ان کے پاس ڈیٹس تھیں، وہ تو رہ سکتے ہیں، لیکن اب مزید ان کے لیے ویزے ایکسٹینڈ کرانا پاسبل نہیں ہے۔ انہیں واپس اپنے ملکوں میں جانا ہوگا، واپس جائیں گے، وہ دوبارہ کابل میں پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کریں گے اور وہاں سے وہ ویزا لگوا کر پاکستان آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، نہ ان کو امریکہ لینے کو تیار ہے۔ اور اس کے لیے اس میں ایک بڑا لیسن ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ملکوں کے خلاف دوسری قوتوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، امریکہ کے اعلی کار بن جاتے ہیں، افغانستان کے اپنے ملک کے خلاف انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، اپنے لوگوں کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا، اور اب ان سب کی گردنیں پکڑی جا رہی ہیں۔ نہ امریکہ ان کو لینے کو تیار ہے، پاکستانی معیشت پر وہ بوجھ بن گئے، پاکستان کے شہروں پر وہ میں ان کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو یہاں سے واپس بھیج دیا جائے۔ اس کے علاوہ 31 جولائی کے بعد بہت شدت آنے جا رہی ہے، POR جو پروف آف رجسٹریشن والے افغانی پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے خلاف آپریشن میں تیزی آنے جا رہی ہے۔ IGs کو ہدایت کر دی گئی ہے تمام 4 صوبوں کے اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر بھی کہ جو افغانی آپ کو بغیر دستاویزات کے ملے اس کو پکڑیں، اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیجیں اور ڈیٹینشن سینٹر سے اس کو افغانستان واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستان نے اس سلسلے سے میں افغانستان کے اعلیٰ سطح جو کی قیادت ہے اس سے بھی رابطہ کیا اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس عمل کو سموتھلی اور بغیر کسی بدمزگی کے یقینی بنایا جائے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے لوگ پاکستان میں آئیں، لیکن قانونی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے۔ کابل میں پاکستانی ایمبیسی جائیں، ویزا لگوائیں، ورک پرمٹ لینا چاہ رہے ہیں ورک پرمٹ لیں، پاکستان میں آئیں، کام کریں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں، ریلیجس ویزا پہ آنا چاہتے ہیں، ہیلتھ ویزا پہ آنا چاہتے ہیں، علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں، ضرور آئیں پاکستان میں آ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو لیگل طریقے سے کریں، اور اگر وہ لیگل طریقوں کو فالو کرتے ہیں تو پاکستان حکومت کے لیے اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن جو افغانی غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں تو ان کا اگلا ٹھکانہ ڈیٹینشن سینٹرز ہیں، جو چمن میں موجود ہے ڈیٹینشن سینٹر، جو پشاور اسلام آباد میں موجود ہے ڈیٹینشن سینٹر حاجی کیمپ میں، اس کے علاوہ جو پشاور میں ناصر باغ میں ڈیٹینشن سینٹر موجود ہے، اس کے علاوہ تورخم بارڈر پر ایک ڈیٹینشن سینٹر موجود ہے، چمن بارڈر پر ڈیٹینشن سینٹر موجود ہے۔ تو اب یہ ڈیٹینشن سینٹر 31 جولائی کے بعد بہت زیادہ آباد ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ 31 مارچ کے بعد بھی ایک کیمپین شروع کی گئی تھی جس میں اپریل میں بہت بڑی تعداد میں پاکستان سے افغانیوں کو واپس بھیجا گیا تھا۔ تقریباً 1,35,000 افغانی جو ہے اپریل کے مہینے میں گئے تھے، جبکہ مئی کے مہینے میں 6,74,000 افغانیوں کو واپس بھیجا گیا تھا اور جون میں 33,980 افغانستان واپس گئے تھے۔ جولائی کے مہینے میں یہ پروسیس جاری ہے، اس میں شدت کم آئی ہے، 16,000 افغانیوں کو واپس بھیجا گیا ہے جولائی کے مہینے میں ان کے ملک میں۔ تو اب جولائی کے بعد 31 جولائی کے بعد بہت کم چانسز ہیں POR جو سرٹیفکیٹ والے جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں جن کے پاس موجود ہیں کہ وہ پاکستان میں رہ سکیں، ان کو واپس افغانستان جانا ہوگا اور دوبارہ ویزا لگوا کے پاکستان میں آنا ہوگا۔